پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں، آپ کے سوالات اور ہمارے ملک کے ایک ممتاز مفتی صاحب کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ 2 دن ہم نے رکھے ہوئے ہیں سوال و جواب کے لیے، خاص طور پر وہ اس لیے کہ بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں کچھ ابہام پائے جاتے ہیں، کچھ مسائل کا حل ہمیں مل نہیں پاتا، خاص طور پر ہمارے نوجوان کنفیوزڈ ہوتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل کا حل ان تک پہنچے، تو کسی صاحب نگاہ، کسی صاحب ذکر کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے تو ہم ایک اہل ذکر کو مدعو کرتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے سوالات ان کی خدمت میں ہم پیش کرتے ہیں۔ کچھ سوالات ہم پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر تیار کرتے ہیں، ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم محترم مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ہمارے ملک کا ایک نمایاں نام، ایک مقبول اور معروف نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ محترم مفتی صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محمد سلمان صاحب کا سوال ہے لاہور سے۔ حمد، مدح اور شکر میں کیا فرق ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حمد اور مدح اور شکر، اگر اس میں آپ دیکھیں تو اصطلاح کے اعتبار سے اردو میں جو اصطلاح ہے اس کے اعتبار سے جو تعریف ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرتے ہیں، ٹھیک، جس کے اندر اللہ کی صفات کا، اللہ کی بزرگی کا، اس کی برتری کا ذکر ہوتا ہے، اس کو ہم حمد کہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی حمد منظوم شکل میں، عموماً منظوم شکل میں اللہ کا تعریف کیا جانے والا یا اللہ کی صفات، اللہ کی ذات، اللہ سے متعلق جو کلام ہے اس کے لیے ہم حمد کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ کی جو مدح ہوگی، تعریف ہوگی، اس کو ہم حمد سے تعبیر کریں گے۔ اس کے مقابلے میں جو مدح کا لفظ ہے
یہ عام ہے تعریف کرنے کے معاملے میں، آپ جس کی بھی تعریف کریں یہ مدح کہلاتی ہے۔ اردو میں ایک مشہور اس کے لیے ایک جملہ بولا جاتا ہے، مدح سرائی، کسی کے لیے تعریف کرنا، چاہے وہ آپ اپنے کسی بزرگ کی کریں، بادشاہ کی کریں۔ اور تیسری چیز جو انہوں نے پوچھا ہے شکر۔ شکر جو ہوتا ہے اصلاً شکر نام ہے اعتراف نعمت کا، چاہے اللہ کی نعمت کا اعتراف ہو یا بندوں کی۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی بندوں کی نعمت، بندوں کے احسان، بندوں کے حسن سلوک کا اعتراف نہیں کرتا، وہ اللہ کی نعمتوں کا بھی اعتراف نہیں کر سکتا۔ اعتراف سے مراد یہ ہے کہ آپ سامنے والے نے اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھائی کی ہے، نیکی کی ہے، جی تو آپ ان کے لیے کلمات ایسے ادا کرتے ہیں کہ آپ کی یہ اس نعمت کا، اس احسان کا آپ ذکر کرنے کے بعد اس کے لیے آپ احسان مندی کے کلمات ادا کرتے ہیں کہ یہ آپ نے میرے ساتھ کیا، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ ماں باپ کے لیے انسان شکر گزار ہوتا ہے، استاد کے لیے ہوتا ہے کہ آج جو کچھ ہے میں آپ کے سکھانے سے ہوں، تو میں آپ کے لیے اس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ یہی کیفیت اللہ کے ساتھ بھی ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے انسان اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے مجھے نعمت دی، مجھے چلنا پھرنا دیا، ظاہری اور باطنی نعمتیں۔ تو شکر جو ہوتا ہے وہ دراصل انسان کا احسان مندی کا جذبہ ہوتا ہے، ٹھیک اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو قدر رکھی ہے، بلکہ اگر میں یوں کہوں کہ اللہ نے ذی روح میں جو قدر رکھی ہے، ٹھیک حتیٰ کہ جانوروں میں بھی یہ قدر کسی نہ کسی درجے میں پائی جاتی ہے کہ اگر آپ کسی جانور کے ساتھ حسن سلوک کریں تو احسان مندی کے طور پہ وہ آپ کے ساتھ بھی اپنی ایک لگاوٹ کا اظہار کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بندوں میں یہ بات رکھی اور بندگان خدا میں یہ بات رکھی کہ اپنے ساتھ کیے جانے والے ذرہ ذرہ چھوٹے چھوٹے بھی احسانات، نیکی، حسن سلوک کے بدلے میں جذبہ احسان مندی ذہن دل میں رکھنا اور پھر اس کا اظہار کرنا۔ یہ شکر کے جو 3 درجے ہیں، دل سے ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، عمل سے ہوتا ہے۔ جی تو شکر سے مراد خاص طور پہ کسی احسان کا ذکر کر کے اور اس کے حوالے سے جذبہ احسان مندی کا اظہار کرنا، جبکہ حمد جو ہے وہ اللہ کے حوالے سے ایک عمومی تعریف ہے۔ اللہ خالق کائنات ہے، مالک ہے ٹھیک ہے ان سب چیزوں کا۔ تو حمد میں، مدح میں اور شکر میں اس طرح کا تعلق ہے۔ تو مدح جو ہے یعنی اگر آپ یوں دیکھ لیں کہ اگر آپ خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں تو ایک نوعیت کی اس کے اندر حمد بھی ہے اور مدح بھی ہے۔ بندوں کا شکر ادا کر رہے ہیں تو شکر بھی ہے اور مدح بھی ہے۔ تو اس طرح سے بعض دفعہ یہ لیکن ہم صرف اللہ کی ہو ہم صرف اللہ کی ہوتی ہے، ہماری اردو اصطلاح کے مطابق ہم صرف خدا کے لیے استعمال کرتے ہیں اور کسی کے لیے نہیں۔ یہ ہیں سید رضوان صاحب، یتیم کے حقوق کے حوالے سے ہمارے دین کی تعلیمات بیان فرما دیجئے۔ بڑا اہم سوال ہے۔ جی بہت اہم سوال ہے۔ یتیم کے دیکھیں، یتیم سے حقوق جو متعلق ہیں وہ 2 طرح کے حقوق ہیں، بلکہ میں یہ کہوں 3 طرح کے حقوق ہیں۔ ایک وہ حقوق ہے جن کا تعلق ریاست سے، ٹھیک وہ ایک الگ چیز ہے کہ ریاست ایسے ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی جائیداد کی دیکھ بھال کرے، اگر ان کے پاس وسائل نہیں ہے تو اس کا بندوبست کرے۔ لیکن 2 حقوق ایسے ہیں جو بڑے اہم ہیں۔ ایک وہ ان لوگوں سے تعلق ہے ان حقوق کا جو قرابت دار ہیں، ٹھیک یعنی یتیم جو ہوگا وہ یقیناً کسی کا بھانجا ہوگا، کسی کا بھتیجا ہوگا۔ باپ کے جانے کے بعد جو باپ کے بھائی ہیں، جو ماں کے بھائی ہیں، تو جو قرابت دار ہیں ان کے اوپر یتیم کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک عمومی معاشرے میں عام ایک جو مسلمان ہے اس پر بھی یتیم کا حق ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ انگلیوں سے اشارہ فرمایا، یعنی قربت کی طرف اشارہ فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ساتھ ہیں، تو جنت میں یتیم کی کفالت کرنے والے کے میں ایسے، یعنی اس سے مراد یہ نہیں کہ وہ رشتہ دار ہو عموماً۔ چنانچہ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں مسلمان معاشروں میں یتیموں کی کفالت کا ایک تصور قدیم چلا آ رہا ہے، اور ایک بہت اچھا مضبوط تصور تھا، تھوڑا ختم ہو گیا ہے۔ اور وہ تصور یہ کہتا تھا کہ یتیم چونکہ اس کے سر پہ سرپرست نہیں ہوتا، کمانے والا نہیں ہوتا، تو زیادہ تر یتیم جو ہے وہ بعد بڑے جو منصب ہیں یا تعلیم ہے یا درجات ہیں حاصل نہیں کر پاتے۔ تو ایسا ماحول فراہم کیا جائے کہ اگر کسی کے سر پہ کوئی سرپرست موجود نہیں ہے تو عام مسلمان اور وہ لوگ جو کہ قرابت دار ہیں اور پھر ریاست، یہ مل کر جو ہے ان کی کفالت کریں۔ اور یتیم کے حوالے سے ایک بات قرآن کریم نے بھی بڑی واضح فرمائی ہے، اور وہ یہ فرمایا ہے کہ یتیم جب دنیا سے باپ کچھ چلا جاتا ہے، چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، یتیم سے مراد ہے نابالغ بچے، ٹھیک
تو عام طور پہ وہ خود اتنا باشعور نہیں ہوتے، سمجھدار نہیں ہوتے کہ اپنے مال کی حفاظت کر پائیں، اپنے حقوق کی، تو لوگ اس معاملے میں گڑبڑ کرتے ہیں. یعنی وہ لوگ جو کہ سرپرست بنے انہوں نے گڑبڑ شروع کر دی. ایسی بہت شکایتیں آتی ہیں کہ سرپرستی کسی نے کی، قریبی رشتہ دار تھے، بعد میں انہوں نے گڑبڑ کی. تو قرآن کریم میں سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے 2-3 آیات اس حوالے سے واضح طور پہ بیان فرمائی ہیں، اور یہ بات صاف فرماتی ہے کہ اگر کوئی شخص یتیم کی کفالت اور سرپرستی کر رہا ہے اور وہ صاحب حیثیت ہے، غنی ہے، اپنا گزر بسر کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یتیم کی کفالت کا خرچہ نہ لے. لیکن اگر وہ شخص خود مستحق ہے، ضرورت مند ہے، معاشی طور پہ مستحکم نہیں ہے، تو پھر اس معروف طریقے سے وہ خرچہ لے سکتا ہے. اس کا فقہاء نے ذکر کیا کہ قاضی بھی اس کا خرچہ مقرر، یعنی کہ حکومت اس کا خرچہ مقرر کر دے کہ یتیم بچے ہیں، ان کے پاس مال و جائیداد بہت ہے، لیکن چونکہ چھوٹے ہیں، سمجھدار نہیں ہیں، تو فلاں صاحب ان کی کفالت کریں گے اور ان کو اسی میں سے 50,000 روپے مثلا دیے جائیں گے، تو وہ ان کی دیکھ بھال کرے. اور اس کے علاوہ تیسری بات جو قرآن کریم اس میں فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بڑی خطرناک بات ہے. وہ فرمایا کہ اگر جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں جی ہاں، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ جہنم میں داخل ہوں گے. تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ یتیم کے مالی حقوق کا بھی تحفظ ہوگا، اس کے سماجی حقوق کا بھی تحفظ ہوگا، اور معاشرتی طور پر جو یتیم یا اس طرح کے لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا کہ اس کے اندر مثال کے طور پہ تعلیم میں کمی نہ رہ جائے، تربیت میں نہ رہ جائے، جذبہ خود اعتمادی میں کمی نہ ہو، بالکل پیچھے نہ رہ جائے، اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کرے. یعنی کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اس کو بالکل گھل ملا کے رکھنا، اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا، اس کی سرپرستی کرنا، خیال رکھنا. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کی جنت میں داخلے کے لیے یہ بہت ہے. اس لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو یتیموں کا معاملہ رکھا ہے کہ اگر مالی سرپرستی کر رہے ہو تو حفاظت کرو، اور اگر کوئی شخص اپنے آپ کو یتیموں کی سرپرستی کر کے اس طرح سے جنت میں لے جانا چاہتا ہے تو بہت آسان نسخہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت یتیموں کی کفالت کرو، سرپرستی کرو، جنت میں میرے ساتھ ایسے ہونا. اس لحاظ سے یتیموں کے حقوق کے حوالے سے دین بڑا واضح ہے، ان کی تربیت کے حوالے سے بھی، معاشرے کے طور کے لیے بھی، قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی، اور ریاست کے لیے بھی، کہ یہ سب مل کر یتیم ہیں یا نادار ہیں کوئی لوگ ہیں تو ان کی وہ حفاظت کریں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ارشاد فرمایا مدینہ منورہ میں جب معاشی حالات اچھے ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے پاس مال و جائیداد ہے تو وہ سب اس کے ورثاء کا، اور اگر کوئی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس کے پاس مال و جائیداد نہیں ہے لیکن اولاد اس کی بہت رہ گئی ہے، ان کا بوجھ ہے، تو وہ مجھ پر ہے. جی، یعنی ریاست ہم اٹھائیں گے اس کا بوجھ. تو اب بدقسمتی سے معاملات ہمارے ایسے اب رہے نہیں ہیں، لیکن اصلاً ریاست، قریبی رشتہ دار اور عمومی مسلمان، ان تینوں کا ایک مجموعی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ اس کی کفالت بلکہ اس کی تعلیم و تربیت، اور معاشرے کے اندر اس کا سماجی مرتبہ ایسا رکھنا کہ لوگ اس کو یہ نہ کہیں تو بیچارہ ایسے ہی ہے، فقیر ہے، یتیم ہے. اسے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا جائے کہ اس کے والد دنیا میں نہیں رہے. بالکل، یہ ہے اس کا اصل حق جو کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو ریاستیں یعنی ہماری امت میں، یہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو ہمارے پاس بھی یعنی ریاست کی سطح پر اس کی دیکھ بھال، یہ ذمہ داری کیا ادا کر پا رہے ہیں؟ انیس صاحب، یہ تو میں سمجھتا ہوں ایک مستقل موضوع ہے کہ اسلامی ریاست کی کیا ذمہ داری ہے. جی ہاں، عام لوگوں کے حوالے سے تو کیا ہم وہ حق ادا کر رہے ہیں؟ اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اقتدار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، ان کا کیا فرض بنتا ہے؟ ان سے قیامت میں سوال نہیں ہوگا. اگر آج اللہ ان کو منصب پہ بٹھاتا ہے اور ان کے لیے ریاست کے، قوم کے وسائل لگتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے ان پہ خرچ ہوتا ہے، ان کی سیکیورٹی پہ، ان کے وسائل پہ، تو قیامت کے دن وہ اگر اللہ کے پاس وہ سرخروئی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ان گئے گزرے حالات میں بھی وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں کہ جو ان کی ذمہ داری میں حقوق آتے ہیں وہ ادا کریں. قیامت کے دن چنانچہ ہمارے یہاں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی یتیم والی آیت کے ذیل میں لکھا ہے کہ یتیم کے مال کا جو حکم ہے وہ مسلمانوں کے اجتماعی مال کا بھی یہی حکم ہے کہ جو لوگ یتیم کا مال ہڑپ کرتے ہیں وہ پیٹ میں جہنم کی آنکھ بھرتے ہیں. تو جو مسلمانوں کا اجتماعی مال، بیت المال، نیشنل ایکسچیکر جسے ہم کہتے ہیں، ٹیکس کے ذریعے آنے والا مال، اس کو لوگ ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی اپنے پیٹ میں جہنم کا مال کی آنکھ بھرتے ہیں. علامہ ابن تیمیہ نے یہ واضح لکھا ہے، اور انہوں نے یہ بات لکھی کہ فقہائے کرام اس بات پہ متفق ہیں کہ یتیم کے مال کا جو معاملہ ہے مسلمانوں کے اجتماعی مال کا بھی وہی معاملہ ہے کہ جس حد تک جواز ہے اس حد تک استعمال کریں، اس کے علاوہ آپ اس کے جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے یہاں ناقدری، بے اصولی ابھی بھی دیکھی جاتی ہے بہت.
حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ جو قیامت کی نشانیاں بتائیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ جو اہل اقتدار ہوں گے، حکمراں ہوں گے، وہ اپنے فرائض سے غافل ہوں گے۔ اور صحابہ کرام نے پوچھ بھی لیا یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا کہ جو ان کا حق تم پر آتا ہے وہ تو تم ادا کرتے رہو، اور جو ان پر تمہارا حق ہے وہ تمہیں نہیں دیتے تو اللہ سے اس حق کا مطالبہ کرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن وہ نصیب فرمائے گا۔ لیکن یہ بات واقعتاً جو آپ کا سوال ہے کہ یار وہ شخص جس کو اللہ اقتدار دیتا ہے، اختیار دیتا ہے کسی بھی درجے کا، اس کو اپنے سامنے کبھی کبھی بیٹھ کر محاسبہ کرنا چاہیے۔ جمعے کے دن بیٹھ جائیں، کسی دن چھٹی کے دن رات تہجد میں اٹھ کے بیٹھ جائیں کہ یا اللہ میرا کیا محاسبہ ہے، میرا کیا فرض بنتا ہے۔ تو جو ان کے اختیار میں وہ تو کریں، تو کم سے کم اس حد تک تو کر سکیں، ورنہ ریاستیں ہمارے یہاں من حیث المجموع اس معاملے میں حقوق سے غافل ہیں، اور ہمارے یہاں ہمارا ملک ہے یا اور بھی ہیں بہت سارے کام اچھے ہوتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن من حیث المجموع جیسا ہونا چاہیے مثالی ایک فلاحی ریاست اور ایک اسلامی ریاست، اس میں بہت کمی نظر آتی ہے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی کچھ سبیل بنا دے، ایسے حالات بنا دے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ نہیں میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ آ کے بیٹھے ہیں ان کے لیے 100% کرنا ممکن ہے۔ مسائل ہیں، بہت مشکلات ہیں، بین الاقوامی ہیں، ملک کے معاشی حالات ہیں، بدعنوانی ہے، بد انتظامی ہے، سیاسی عدم استحکام، بہت سارے وسائل، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ باتیں ساری اپنی جگہ، لیکن ایک من حیث المجموع اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ کیا ہمارا معاشرہ ایک مثالی اسلامی معاشرہ ہے، یہ چلے مثالی اسلامی معاشرے کو چھوڑ دیں، مثالی انسانی معاشرہ ہے کہ جہاں پر حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہو، جہاں پہ لوگوں کی جان مال محفوظ ہوتے ہوں، اور لوگ سمجھتے ہوں کہ اگر ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے تو ہمیں انصاف ملے گا۔ تو اگر معاشرے کے اندر عام لوگوں کا یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو یہ بڑی المناک صورتحال ہے۔ اور یہ فلاحی ریاست نہیں ہے، فلاحی تو بہت آگے کی بات ہے نیک صاحب، بہت پیچھے آ جائیں آپ، سافل درجے میں آ جائیں۔ یہ تو ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ نے جو بات فرمائی وہ دینی پیراڈائم میں یہ بات آپ نے فرمائی، لیکن ذرا سے سیکولر ہو کے بھی آدمی سوچے۔ یہی کہہ رہا ہوں کہ انسانی اگر مجموعی انسانی اقدار پہ بھی چلے جائیں جی ہاں، تو اس لحاظ سے بھی ہم بسا اوقات چیزوں میں پیچھے ہیں۔ یعنی اگر ایک آدمی، اگر ہم ایک عام کراچی سے ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں، ایک روڈ پہ نکل کے آدمی سے پوچھیں جی تمہارے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو جائے یہاں پر، جی ہاں، تمہارا مال لٹ جائے، تمہارے کوئی بدسلوکی کر دے، تمہیں انصاف مل سکتا ہے؟ تو فوراً کیا کہے گا؟ اس آدمی کی کیا رائے ہوگی؟ نہیں، وہ فوراً یہ کہے گا کہ اللہ سے قیامت کے دن میں اس کا بدلہ لے لوں گا۔ بالکل عام اور حالات اگر یہی بات کسی یعنی مغربی ملک میں کسی شخص کے ساتھ ظلم ہو جائے تو وہ یہ کہے گا کہ میں آپ کو ابھی کورٹ لے کے چل رہا ہوں، کیونکہ انہیں اپنی عدلیہ پر مکمل بھروسہ یہ ہے۔ میں کہتا ہوں یہ افسوسناک بات ہے نیک صاحب، یہ جو چیز آپ بات فرما رہے ہیں نا کہ مسلمان معاشروں کی آپ تاریخ پڑھیں تو ان میں جب جنگیں ہوئی ہیں تو ان کے جو غیر مسلم مد مقابل ہوتے تھے وہ کہتے تھے تمہاری جج کے پاس چلو۔ ٹھیک، ایسے حالات پیش آئے کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو انہوں نے کہا آپ اپنے جج کے پاس چلیں، اپنے قاضی کے پاس۔ اب انہوں نے کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا چلو تو صحیح، پکڑ کے لے گئے قاضی صاحب سے جا کر انہوں نے صورتحال، دشمن سنا رہا ہے مسلمانوں کے قاضی جی کہ یہ صورتحال پیش آئی ہے اور انہوں نے ہم پر ایسا حملہ کیا۔ قاضی القضات صاحب نے سنا، انہوں نے کہا کہ غلط کیا، ہم یہاں سے واپس نکلیں گے۔ وہ اب جنرل جو ہیں وہ خاموش ہو گئے، جو حکمراں تھے وہاں پر، گورنر، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب جب قاضی صاحب کا فیصلہ ہے تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے جو اصول طے کیا تھا اس کے برخلاف ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک واقعہ روایت میں آتا ہے نا کہ جب وہ زمین ایک دفعہ ہلنے لگی، زلزلہ سا آیا تو انہوں نے درہ مارا اس پر اور کہا کہ ٹھہر جائے، کیا تجھ پر عمر انصاف نہیں کرتا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں من حیث المجموع بہت سارے مسائل ہیں، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ ایک مسلمان ریاست ہے اور بہت ساری خوبیاں ہیں۔ میں ذاتی طور پر پاکستان کے یا مسلمان ممالک کو ہر وقت برا بھلا کہنے کے بہت خلاف ہوں، ناشکری ہے، جی ہاں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اپنی عیوب پر نظر ہو، اصلاح کی فکر ہو، کیونکہ اگر انسان کے اندر اعتراف یا ادراک نہ ہو، خطا کا ادراک نہ ہو، خامیوں کا ادراک نہ ہو تو اصلاح کیسے ہوگی؟ ہمیں یہ اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس نظام قوم میں، ہمارے ملک میں 10 خوبیاں رکھی ہیں، 10 خامیاں بھی ہیں، ان خامیوں کو دور کرنا چاہیے۔ مثالی فلاحی ریاست، اسلامی ریاست، میں کہتا ہوں کہ وہ بہت آگے کا ٹارگٹ ہے۔ ہم بالکل ابتدائی جو بنیادی خد و خال ہوتے ہیں نا اس کی حفاظت کر کے پھر آگے بڑھیں۔ اگر ہم ان کی حفاظت نہیں کر پاتے تو پھر یہ سوالات آتے ہیں، لوگوں کو انصاف کیسے ملے گا، یتیموں کا حق کیسے ہوگا؟ تو افسوسناک بات ہے۔ اور اس میں کنیز صاحب سب سے جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اقوام عالم کی تاریخ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندیر نہیں، اس کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جب ایک معاشرے میں یہ چیزیں حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ کیا ایک فیصلہ
جو ہے اور اللہ کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے، اور پھر یہ تک ہوا ہے کہ بعض قوموں سے حکومتیں لے کر دوسروں کو دی گئیں، جی ہاں، پوری قومیں اجڑی ہیں، اور جب آپ ان کے حوال جا کے پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں طوائف الملوک کی ناانصافی اور یعنی جسے کہتے ہیں حقوق کا استحصال بہت بڑھ گیا تھا، چلتا رہا 25-50 سال چلتا رہا، لوگ بے فکر بیٹھے رہے، تو پھر اللہ کے یہاں دیر ہوئی، اور ہم ایک پروگرام میں اس پر ایک دفعہ بات ہوئی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تاخیر بعض دفعہ اتنی ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء کے بارے میں بھی آ گیا، حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، یعنی کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈھیل دی کہ انبیاء کرام تک کے دل میں آ گیا کہ خدا جانے اللہ کی طرف سے کچھ پکڑ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم مستقل بنیادوں پر ایک نظام ظلم کو چلنے دیں اور اللہ تعالیٰ اس پر کوئی پکڑ نہیں کر رہا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوئی آپ کو بالکل ہی کھلی ڈھیل مل گئی ہے۔ کھلی ڈھیل تو بڑوں کو نہیں ملی، نمرود اور فرعون کو نہیں ملی، تو کیسے مل جائے گی؟ ہاں یہ ہے کہ پھر جب خدا کی پکڑ آتی ہے تو قرآن کریم میں ایک اور بات سے ہمیں بہت سخت ڈرایا، واتقوا فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، دیکھو اللہ کی طرف سے آنے والی ایسی پکڑ اور ایسی آزمائش سے ڈرو کہ جب وہ آئے تو پھر صرف ان تک نہیں رہے گی محدود جن لوگوں نے تم میں سے ظلم کیا ہے، جو مجرم ہے۔ یعنی بعض دفعہ اللہ کی طرف سے اجتماعی پکڑ آتی ہے، جیسے بغداد اور ان سب کے حالات پڑے ہندوستان کی تقسیم کے وقت، تو ایسے حالات ہوئے ہیں کہ بے گناہ معصوم سب مرے، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تنبیہ فرمائی ہے کہ دیکھو ایسے اللہ کے عذاب سے ڈرو، بھی اللہ کا عمومی دستور یہ نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی طرف سے بعض دفعہ جب پکڑ سخت ہوتی ہے تو پھر ہمارے سامنے تاریخ میں اقوام عالم کی تاریخ رکھی ہے کہ پھر جب جسے کہتے ہیں کہ ایک آتا ہے تو جب جھاڑو پھرتی ہے تو اس میں گناہ گار بے گناہ کوئی تفریق نہیں ہوتی، پھر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں چونکہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اصل دنیا تو بعد میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں وہاں پر ان کو اس کا مداوع کر دیں گے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہماری اجتماعی طور پر ہماری کیفیت، ہمارے معاملات، اور پھر صرف حکومت کی ہم بات نہ کریں، ریاست پر ہم چلے جاتے ہیں اور ریاست پر تنقید کرتے ہیں، ہمارے انفرادی معاملات کیسے ہیں، مالی معاملات کیسے ہیں، ان میں خرابی کیسی ہے۔ دھوکہ دینا ہمارے یہاں جو ہے کمال سمجھا جاتا ہے، اگر ایک آدمی بر وقت پیسے کی ادائیگی کر دے تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، اگر آپ کہیں پر کوئی امانت بھول جائیں اور آپ تک صحیح طرح سے پہنچ جائے تو لوگ آپ کو ہار پہناتے ہیں، حالانکہ کوئی ہار پہنانے کی بات نہیں ہے، لیکن یہ چیز اتنی عنقا ہو گئی ہے، اتنی ریئر ہو گئی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی امانت ہم تک صحیح معنوں میں پہنچانے آ گیا ہے تو یہ بڑا کمال کا آدمی ہے۔ اس حد تک معاشرے کے اندر جو زوال ہوتا ہے اقدار کا، یہ خطرناک ہوتا ہے، الارمنگ ہوتا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے بسا اوقات اس میں مشکل آتی ہے، آزمائش آتی ہے، بعد میں بیٹھ کے لوگ روتے ہیں کہ جی ہم نے کیا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس طرف جو ہے متوجہ ہوں۔ اور آخری بات میں عرض کروں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑا واضح یونیورسل ایک اصول بنا دیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے کا عزم کر کے ارادہ کر کے نہ آ جائے۔ اگر قوم نے من حیث المجموع ایک ارادہ کیا ہے کہ نہیں اب بدعنوانی، کرپشن سب چیزیں ختم کریں گے، اجتماعی فلاح پر متوجہ ہوں گے، اگر قوم کا اجتماعی فیصلہ یہ نہیں ہے، غالب اکثریت کا یہ فیصلہ نہیں ہے، اور پھر آپ یہ توقع کریں کہ چند لوگوں کے چاہنے سے ہو جائے گا، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے۔ جی ہاں بالکل، اور کم از کم برائی کو برائی تو سمجھیں اور کہیں اور بروں کا ہاتھ روکیں، یہ تو قرآن کریم فرما رہا ہے نا۔ اور جو لوگ برائی کو برائی نہیں سمجھتے رہے اور برائی کا اظہار نہیں کرتے رہے، ان کے ہاتھ روکتے نہیں رہے، تو ان کے لیے مسیح علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کی زبان سے لعنت اللہ کروا رہا ہے۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ یہ تو دل میں یہ ضرور رہے یہ بات کہ یہ برا ہے اور یہ اچھا ہے، یہ خیر ہے اور یہ شر ہے، اس کے درمیان ایک تفریق ضرور رہے۔ بالکل رکنا ہمارے یہاں یہ تفریق یہ مٹتی جا رہی ہے، جو کہ بہت افسوسناک، جو کہ انتہائی افسوسناک، انتہائی کیا کہنا چاہیے کہ خطرناک بات ہے یہ۔ اب سوال آپ کی خدمت میں یہ رکھیں گے کہ سوالات بہت سارے ہیں۔ محمد صابر صاحب ہیں ملتان سے، سوال ان کا یہ ہے کہ توبہ سے حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں یا حقوق العباد معاف ہوتے ہیں؟ دیکھیے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اندر آپ دو باتیں ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک، پہلی بات تو یہ ہے کہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد ہوں، جن میں بعض مالی حقوق ہیں، ٹھیک، یعنی جیسے ایک شخص ہے اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اور 5 سال تک زکوٰۃ ادا نہیں کی، اب اس کو خیال آیا کہ میں توبہ کروں اس گناہ سے،
ٹھیک تو استغفار کرے، توبہ کرے کہ یا اللہ میں آئندہ زکوٰۃ بر وقت ادا کروں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جن سالوں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی کیا وہ بھی معاف ہے؟ اس کا جواب ہے کہ وہ معاف نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس پیسے ہیں ٹھیک تو وہ گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ بھی ادا کرے گا۔ حقوق العباد میں بھی یہی معاملہ ہے کہ حقوق العباد بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض حقوق العباد ایسے ہیں کہ جس کا مداوع ممکن ہے، تو پھر اس میں صرف توبہ کافی نہیں، مداوع بھی کرنا ہے۔ جیسے کسی ایک آدمی نے مال دبا لیا، حق مار لیا، جی کسی کے ساتھ ظلم کر دیا، کسی جی کے ساتھ بدسلوکی کر دی، تو اب اللہ سے اس نے توبہ کی اور ممکن ہے کہ یہ مداوع کر لے، جی یعنی مثلا معافی مانگ لے، مثلا ان سے معذرت کرے، مثلا ان کا مال حق مارا ہے تو وہ واپس کرے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو چاہیے کہ اپنی توبہ کو مکمل کرنے کے لیے وہ یہ کام کرے۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جس نے توبہ اس وقت کی کہ جب اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا، اب وہ کہتا ہے یا اللہ میں نے لوگوں کے بہت حق مارے لیکن میرے پاس آج دینے کو کچھ نہیں ہے، اور اللہ سے وہ گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہے، جن لوگوں کے حق مارے ان کے حق میں دعائیں کرتا ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو اور اس کے اس مستقل گڑ گڑانے کو دیکھ کر جو لوگوں کے حقوق اس پر آتے ہیں وہ اپنی طرف سے ادا فرما دے۔ یعنی کہ ایک شخص ہے، اس نے کسی کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کیا، اور وہ جائیداد اس کے پاس ہے جی اور اللہ سے توبہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، واپس نہیں کرتا، تو اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ اس کی توبہ ادھوری ہے نا، اس لیے کہ اگر ادھوری توبہ اس کی مکمل ہوتی تو اس کو دوسرے کی چیز واپس کرنی چاہیے۔ ٹھیک اب ایک شخص ہے جس نے دوسرے کا مال چھینا، چور تھا، ڈاکو تھا، اور اس کے بعد وہ کھا پی کے خرچ کر گیا، اس کے بعد اللہ نے توفیق دی، لیکن اب اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن صرف توبہ اللہ سے کرتا ہے اور ان کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ جن جن کا حق میں نے مارا ہے میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، میں ان کو مال تو نہیں لوٹا سکتا لیکن میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں تو ان کو بخش دے، یہ کر دے۔ تو بعض روایت سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس شخص کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا، اس لیے کہ وہ لوگ بھی جب نامہ اعمال میں دیکھیں گے یہ ہمارے پاس نیکیاں کہاں سے آ گئیں، معلوم ہے کسی نے ان کا حق مارا تھا۔ تو ایسے موقع پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص کے نیت میں اور عمل میں کوئی تصادم نہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میں نرمی فرمائے۔ لیکن اگر نیت میں اور عمل میں تصادم نظر آتا ہے کہ کسی کا مال بھی دبا رکھا ہے اور توبہ بھی کرتے پھر رہے ہیں، تو توبہ پھر وہ مکمل نہیں ہے، وہ ادھوری ہے۔ وہ یہ سوچ کرے کہ بھئی آج تک جو کیا وہ تو معاف کر دے اللہ، ابھی آگے مزید کرنے کا ارادہ ہے، تو ابھی ہماری معافی پوری نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ استغفار کے ساتھ توبہ بھی ضروری ہے۔ استغفار تو کہتے ہیں جو کچھ آج تک کیا اس پہ معافی مانگنا، اور توبہ کہتے ہیں رجوع کرنا کہ یا اللہ ہم یہ کچھ کرتے رہے، ٹھیک جو کچھ کیا اس کو تو معاف فرما، ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک لیکن اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہے کہ تو آج تک کیا مجھے معاف کر دے، تو ہمارے دین میں ایسا تصور نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ تصور نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ نیت رکھ کے توبہ کرے کہ ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا باقی ہے، آج تک جو معاف کرو، اس کا مطلب ہے اس کی توبہ ہی ادھوری ہے، جی ہاں، اس کا استغفار ہی ادھورا ہے، توبہ کا مطلب ہی یہی کہ پلٹ آنا۔ پلٹ آنا۔ تو پلٹ آنے میں اگر اللہ کا یا بندوں کا کوئی حق باقی اور ادا کر سکتے ہیں تو وہ ادا کرنا ضروری ہے، سبحان اللہ۔ اور اگر نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے آدمی یہ بھی مانگے کہ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں اور فلاں فلاں لوگوں کا مجھ پر حق ہے اور میں ان کا حق ادا نہیں کر سکتا، میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اور آج میں ان سے معاف کرانے جاؤں مجھے معاف بھی نہیں کریں گے، میں معافی چاہتا ہوں۔ تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ اگر دعا کرتے رہے کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، اور ان کا حق اس کے بدلے میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ اور قیامت کے دن بندوں کو وہ لوگ جب بندے پر دعویٰ کریں گے کہ اس نے یا اللہ ہمارا حق مارا تھا، تو اللہ سے یہ دعا کرتے رہے کہ یا اللہ اس دعوے کا بدلہ تو ان کو دے دے، میں توبہ جس وقت کی ہے میرے پاس کچھ رہا نہیں، اگر ہوتا تو میں دیتا۔ تو علماء لکھتے ہیں اگر اس کی نیت صادق ہے اور واقعتاً اگر اس کے پاس ہوتا تو جا کے لوٹا دیتا، تو امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ تو اصل معاملہ وہی ہے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، ہمارا دین، احادیث کو اگر آپ دیکھیں، قرآن پر نظر ڈالیں کہ اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کئی احادیث میں آتا ہے کہ مال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔ تو اگر نیت اچھی ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں اللہ آسان کر دیتا ہے، اور نیت میں اگر کوئی کھوٹ ہو، گڑبڑ ہو، تو بڑے بڑی چیزیں جو ہیں وہ ان میں وہ بات نہیں رہتی۔ تو اس معاملے میں جو اللہ سے توبہ ہے، استغفار ہے، یہ ذہن میں رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم توبہ کے حوالے سے دو مختلف جگہوں پر دو الفاظ استعمال کرتا ہے، ایک تو توبہ کا ذکر جو آپ نے بات فرما دی، لیکن توبۃ النصوحہ کی بات بھی کرتا ہے، تو مفتی صاحب دونوں میں کیا فرق ہے؟ توبۃ النصوحہ سے مراد ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ النصوحہ، جی یعنی اس سے مراد ہے کہ مکمل توبہ، یعنی کہ توبۃ النصوح خالصتاً، مکمل توبہ،
جس کے اندر دل میں کسی قسم کا کوئی خیال گمان برقرار نہ رہے کہ بس آج کے بعد پروردگار جو آپ فرما رہے تھے بالکل اللہ کے آگے، اس کے بعد اگر گناہ ہو جائے وہ پھر بھی قابل معافی ہے، جی لیکن آج دل میں یہ نیت نہ ہو۔ اب جیسے بسا اوقات کسی سے پوچھا بھئی آپ یہ گناہ کرتے ہیں تو چھوڑ دیں، انہوں نے کہا دیکھیں میرا اپنا خیال ہے کہ شاید میں دوبارہ کر بیٹھوں، ہم نے کہا ٹھیک ہے آج آپ توبہ کریں، لیکن آپ کی یہ توبہ توبہ نصوح نہیں ہے، ٹھیک کیونکہ آج آپ تھوڑا سا اس کے معاملے کے اندر نا اپنے پر کہتے جی اپنے پر اعتماد نہیں، میں نے کہا اس کو چھوڑ دیں اپنے پہ اعتماد کو، صحیح آپ اللہ کے آگے بیٹھ کے کہ یا اللہ آج میں تیرے گھر میں بیٹھا ہوں یا تیرے سامنے بیٹھا ہوں، آج میں عہد کر کے اٹھتا ہوں، توبہ کر کے اٹھتا ہوں کہ میں آج کے بعد نہیں کروں گا۔ جی ایسی معاملات کے لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ ایک دفعہ تو گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، ہاں تو اللہ تعالیٰ کو 10 دفعہ بھی بندہ گناہ کر کے توبہ کرے تو اللہ کو یہ بات جو ہے وہ جی ہاں اللہ تعالیٰ منع نہیں فرما، اس سے مراد یہی کیفیت ہے جی ہاں کہ نیت کر لی میں گناہ نہیں کروں گا، پھر ہو گیا، ٹھیک کہ انسان ضعیف ہے، اللہ نے قرآن میں بولا۔ ٹھیک ہے لیکن اگر توبہ کرتے وقت دل میں کھوٹ ہے صحیح تو بھائی میں توبہ تو کر رہا ہوں لیکن میں نے کسی کا مال قبضہ کیا بھائی واپس نہیں کروں گا، یا فلاں چیز ہے وہ نہیں کروں گا، حق ادا نہیں کروں گا، بلکہ جب بھی موقع ملے گا میں مزید مال مزید کروں گا۔ غصب کر لوں گا تو آج تک جو میں آیا ہوں، جیسے ہمارے یہاں لوگ ہوتے ہیں غلط سلط الٹے سیدھے کام کرتے ہیں اور رمضان المبارک میں حرم چلے جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اب جب آپ کبھی ان سے پوچھے بھائی تمہارے دل میں کیا بات ہے، تم جو کچھ کر کے آ رہے ہو یا تم نے جو کچھ کر رکھا ہے وہ غلط تو ہے، ٹھیک وہ کہتے ہیں ہم نے معافی مانگ لی، تم کہتے ہیں کہ معافی تو مانگی، اللہ تعالیٰ معافی قبول کرے، اور اچھی بات ہے کہ آپ آئیں، اس کا مطلب ہے دل میں ایمان ہے آپ کے، لیکن آپ کے خیال نہیں آتا کہ آپ کی توبہ ادھوری ہے، کہ آپ نے کسی کا مال اتنا دبایا ہوا ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی معاملے میں آپ کا ایک قانونی اختلاف ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی معاملے میں دو پارٹنرز کی لڑائی ہو گئی، ورثہ کی لڑائی ہو گئی، وہ حق مارنے میں نہیں آتا جب تک کہ ایک دوسرے کا حق وابستہ ہے اور کورٹ میں چل رہا ہے۔ ایک بڑا واضح لوگوں کا حق مارا ہوا ہے آپ نے، پیسے لیے ہوئے ہیں، رشوتیں لی ہوئی ہیں، بھتے لیے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں جا کر اللہ کے یہاں توبہ کر لوں اور یہ ان میں سے کوئی چیز واپس نہیں کروں گا اور اس کام کو میں روکوں گا نہیں۔ بعض علماء نے انیق صاحب اس بارے میں بڑی سخت بات لکھی ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس نیت کے ساتھ توبہ استغفار میں توہین ہے اللہ کی، اللہ اکبر کیونکہ اللہ تو عالم بذات الصدور ہے نا، جی ہاں تو آپ کے سامنے ایک آدمی آ کے توبہ تو کر رہا ہے لیکن دل میں یہ کہ جو کچھ آج تک کیا وہ تو معاف کر دیں، لیکن آئندہ میں کروں نہ کروں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہا ہوں۔ یہ توبہ کے ساتھ کھلواڑ ہے، کھلواڑ ہے، تو کھلواڑ جو ہوتا ہے نا کہ جیسے قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کے پاس جو آتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں مسخرہ پن کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو آپ جب ان سے پوچھتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، آپ ان سے پوچھیں یہ کیا کرتے ہو تم، کبھی قرآن آیت کی ایسے لگاتے ہو، کبھی آوازیں کستے ہو، تو یہ جواب میں کہیں گے انما نخوض ونلعب، ہم تو اسی طرح مذاق کر رہے ہیں آپ سے، کوئی ایسی بات جی ہاں تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، اللہ کا، اس کی آیات کا، اس کے رسول کا کھلواڑ کرتے ہو۔ اللہ تو اس چیز کے لیے قرآن کریم میں آپ انیس صاحب جانتے ہیں کہ استہزاء کی ایک پوری اصطلاح ہے قرآن میں اور جگہ جگہ استعمال ہوا ہے، تو اگر آپ توبہ کرتے وقت عزم مصمم نہیں کرتے تو بعض علماء کہتے ہیں کہ بعض صورتوں میں اس میں استہزاء کے معنی داخل ہو جاتے ہیں، جی ہاں اور استہزاء جو ہے وہ اللہ نے کسی کی برداشت نہیں کی۔ قرآن کریم میں جہاں بڑے بڑے مجرمین کا ذکر آتا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے جو مقدم صلی مقابل، اللہ علیہ وسلم، ان کی ایک کامن چیز آپ دیکھیں یستہزئون، جی ہاں استہزاء، اور استہزاء کیا ہوتا ہے کہ ارے سب ایسے ہی ہے بٹ ٹھیک ہے، معافی بھی مانگ لیں گے چلے جائیں گے، تم بھی خوش ہو جانا مولوی صاحب، یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ابدیت کے براہ راست منافی بات ہے۔ آپ بندہ ہے، اس نے اللہ کے پاس جا کر کہا یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، گناہ گار ہوں، گناہ ہو جاتے ہیں، معاف فرما، اور میں پورا عزم کرتا ہوں آئندہ میں نہیں کروں گا، اور میرا پر کسی کا حق ہے میں واپس کرتا ہوں، پھر بھی اگر گناہ ہو جاتا ہے پھر کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے، جی ہاں لیکن یہ دل میں سوچ کے جانا کہ چلو جی آج تک جو ہوا اور میں نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ معاف کرنے والا ہے اور میں آئندہ کسی کو، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی ہاں، یعنی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور قرآن کریم کی آیات کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ لا تتخذوا بآیات اللہ ہزوا، جو آپ نے استہزاء کی بات کی، تو ڈرنا چاہیے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہم، یہ توبہ کا مذاق بنا لینا کیا کوئی بات نہیں، اور مال ہڑپ کر کے بیٹھ جانا، مال واپس نہیں کرنا، انسانوں کا مال مارا ہوا ہے، معافی اللہ سے مانگ رہے ہیں، نقصان پہنچایا انسان کو، معافی اللہ سے۔ اللہ اکبر۔ ایک سوال اور رکھتے ہیں، اس کے بعد ویڈیو کوسچنز آپ کی خدمت میں۔ یہ بھی بڑا اچھا سوال آیا ہے افضال صاحب کا،
وہ یہ پوچھ رہے ہیں آپ سے کہ یہ ٹریفک قوانین کی پابندی ہم نہیں کرتے، حکومتی احکامات کی ہم پابندی نہیں کرتے، کیا یہ پابندیاں بھی دینی ذمہ داری میں آتی ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے جی بڑا اچھا سوال ہے یہ۔ اگر ہم اپنا جائزہ لیں، بدقسمتی سے ہمارے اندر یہ بات بیٹھ گئی، چونکہ ہماری ایک تاریخ ہے بر صغیر ہند و پاک کی، جی انگریزوں کے خلاف جد و جہد کی 90 یا 100 سالہ تاریخ ہے، اس کے نتیجے میں ہماری سرشت میں یہ بات آ گئی ہے کہ حکومتی قوانین کا ماننا یہ کوئی شرعی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، بس اگر کوئی کھڑا ہوا ہے ہمیں پکڑے جانے کا خطرہ ہے تو مان لو۔ حالانکہ علماء نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی جو تشریح ہے، مفسرین نے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں جو وضاحت فرمائی ہے، اس میں متعدد علماء نے یہ بات بڑی وضاحت سے لکھی ہے کہ حکومت وقت اجتماعی مصلحت کے تحت جو قوانین بناتی ہے جس میں مفاد عامہ کا لحاظ ہوتا ہے، ان قوانین کو اگر حکومت وقت لازم کرے تو اس کی اطاعت بھی لازم ہے۔ ٹھیک، چنانچہ ٹریفک کے قوانین ہیں، یا اس کے علاوہ جو ہمارے یہاں تعمیرات کے بہت سارے قوانین ہوتے ہیں۔ ٹھیک، اب ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں کیا ہے، اگر میں نے سرخ سگنل کی بتی اگر سرخ تھی تو میں نے اگر توڑ دیا تو کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ غلط ہے۔ اگر ایک قانون بنا ہوا ہے، مصلحت کے لیے بنا ہوا ہے، ہر آدمی جانتا ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ فائدے کے لیے بنتا ہے، اس کے اندر اب ہونی چاہیے، لحاظ رکھا جانا چاہیے، اور اس کی خلاف ورزی کو ہم بالکل غلط نہ سمجھیں تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ خلاف ورزی ایسے قانون کی جو کہ مصلحت کے لیے بنا ہو یہ درست نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اور اس کے اندر دوسری ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ ایسے قوانین حکومت وقت کو چاہیے کہ دن بدن اور وقتاً فوقتاً جو ہے جب جب ضرورت ہو ایسے قوانین کو ماحول کے لحاظ سے تر و تازہ کرتے رہیں، یعنی کہ ظاہر ہے کہ کوئی قانون بنا 10-5 سال بعد اس کے اندر امینڈمنٹ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہمارے ہاں پبلک سیکٹر جو ہمارے لا ہیں، عوام کے فائدے کے قوانین ہیں، ان کے اندر جسے ہم کہتے ہیں کہ ریویژن کے یا اس کی جو نظر ثانی اور اس کے اندر اضافے اور اصلاحات وہ تاخیر سے ہوتی ہیں۔ ٹھیک، تو ان دونوں باتوں کا خیال رکھتے ہوئے، لیکن یہ صحیح اصل بات یہ ہے کہ اگر ایک قانون بنا ہے لوگوں کے لیے، چاہے وہ قوانین ٹریفک کے حوالے سے بنا ہو یا اور کسی حوالے سے بنا ہو، تاکہ لوگ اس کے تحت پابندی کرتے ہوئے اس کو اجتماعی نظم برقرار رکھیں، ایک دوسرے کے حق کو ضائع نہ کریں، تکلیف کا سبب نہ بنے، تو ایسے قوانین کی پاسداری وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم کے تحت داخل ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کا بار بار اس کو توڑتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ بہرحال گناہ کا مرتکب اس لیے ہے۔ ایک سوال یہ اٹھاتے ہیں لوگ عام طور پر، اور آپ کے پاس تو بہت سوالات اس قسم کے آتے ہوں گے مفتی صاحب کے، جو آپ نے جو آیت ابھی تلاوت فرمائی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہاں پر اطیعوا اللہ کہا جا رہا ہے، یعنی اطیع کا لفظ استعمال ہوا ہے، اطیعوا الرسول، رسول سے پہلے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطیع کا لفظ آ رہا ہے اس آیت میں، لیکن وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم کی بات ہوتی ہے، وہاں اطیع کا لفظ نہیں ہے۔ اور ایک سوال وہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اولی الامر کا اطیع اللہ اور اطیع الرسول کرنا ضروری ہے، تو کیا اس بات کو دیکھیں یہ ساری تفسیریں جو ہے نا اس آیت کی، اولی الامر سے مراد کیا ہیں، اولی الامر سے مراد حکمراں ہیں، یہ اولی الامر سے مراد اہل علم ہے، یہ ساری تفسیریں، لیکن آپ نے بھی کوٹ کیا اولی الامر کو حکمران میں کے عرض کر رہا معنی میں ہے۔ ہوں کہ ہمارے اس میں بہت سارے تفسیری اقوال ملتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مفسرین کا، علماء کا ایک بڑا طبقہ اولی الامر منکم کی آیت سے اولی الامر کے مباح احکامات میں کی تعمیل کا استدلال کرتا ہے اس آیت سے۔ ٹھیک، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اولی الامر سے مراد یہاں پر لیں کہ اس سے مراد حکمراں نہیں ہے یا اہل علم مراد ہے، نہیں، بڑا علماء کا طبقہ یہ کہتا ہے کہ یہاں پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا جو عطف ہے وہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول پر ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی بھی اطاعت کرو جن کو اللہ نے اقتدار دیا ہے، اختیار دیا ہے، اور مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کے تابع ہوتے ہوئے ان کی اطاعت کی جائے گی۔ چنانچہ آپ دیکھیں نا ہمارا پاکستان کا جو دستور ہے وہ اسی آیت کا بالکل جو ہماری قرارداد مقاصد ہے وہ اس آیت کی تشریح ہے کہ ہمارے جتنے بھی قوانین ہیں وہ اللہ اور رسول کے احکام کے تحت بنیں گے، لیکن نہیں بنیں گے تو کیا بنے ہوئے بنے ہوئے ہیں بھی، کچھ کے اندر کمی ہے اور اس کے اندر ریویژن کی ضرورت ہے، بہت سارے احکام ہمارے یہاں ہیں بھی، بن چکے ہیں، لیکن جو اصل بات ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ بہت سارے احکامات ایسے ہوتے ہیں
جو کہ مباح کہلاتے ہیں، مباحات کا دائرہ. میں مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ پوچھیں کہ دین کے اعتبار سے ریٹائرمنٹ کی ایج کیا ہونی چاہیے، تو اس کا جواب یہ کہ دین نے کوئی اس کے اندر تحدید نہیں کی. اب یہ ایک اس طرح کی 85 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر دین نے آپ کو اختیار دیا ہے. آپ اپنی مصلحت اپنے ایک عمومی جو دائرہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے، نظام کو دیکھتے ہوئے تحدید کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ گاڑیاں عام طور پہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چلتی ہیں، لیکن دنیا کے بعض ممالک کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چلتی ہیں. اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جی رائٹ ہینڈ سائڈ پہ چلنی ہے، لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ چلنی چاہیے، کیا دین کا حکم ہے؟ تو آپ کہتے ہیں دین نے اس معاملے میں مباح رکھا ہے. ہمارے یہاں جو سڑکیں ہیں وہ کالے رنگ کی ہوتی ہیں، کول تار کی ہوتی ہیں، آپ کہیں کہ سفید رنگ کی کیوں نہیں ہوتی؟ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو دین کے جو انسان کے عمومی معاشرتی احکام ہیں ان کا بہت بڑا حصہ مباح کے دائرے میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر اگر حکومت وقت جی مصلحت عامہ کو دیکھتے ہوئے دین اور اصول کے ضابطے کی خلاف ورزی نہ کرتے ہوئے کوئی چیز مقرر کرتی ہے تو اس کا مقرر کرنے کا اختیار اللہ نے اس کو رسول نے دیا ہے. ٹھیک ہے. سوال صرف چھوٹا سا میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر اولی الامر یعنی حاکم حکمران اطیع اللہ اور اطیع رسول نہیں کر رہا تب بھی اس کی اطاعت کی جائے گی؟ اگر وہ اطیع اللہ اور اطیع رسول نہ کرتے ہوئے کوئی قانون بنائے گا تو وہ قانون سازی مسلمان معاشرے میں کالعدم ہے، ناقابل قبول ہے. ہاں اگر وہ شخص اپنی ذاتی زندگی میں گناہگار ہے لیکن مسلمانوں کے اجتماعی معاملے کے اندر، یعنی ایک علماء میں ایک گفتگو ہے ہمارے یہاں جو عمرانیات کے جو ماہرین علماء ہیں ان کے یہاں فقہاء میں بھی گفتگو ہے کہ اگر حاکم وقت اپنے یہاں قوانین اللہ اور رسول کے احکام نافذ کرتا ہے لیکن خود اپنی ذاتی زندگی میں گناہگار ہے، بے نمازی ہے ٹھیک ہے یا بد عمل ہے، لیکن قانون اس کے سارے وہی ہیں جو چلتے ہیں، تو اس صورت میں وہ قانون یہ نہیں سمجھے جائیں گے کہ یہ آدمی خود اپنا حکم دے رہا ٹھیک ہے کیونکہ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے. یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے. لیکن اگر حاکم وقت اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پش ڈال کر ایسے قانون سازی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسا کہ پچھلے کچھ 6-8 مہینے میں ہم نے کئی ایسے قوانین دیکھے ہیں کہ وہ خلاف دین لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور نام کسی اور چیز کا استعمال کیا جاتا ہے، کرنا کچھ اور مقصود ہوتا ہے، تو وہ احکام دین کے اعتبار سے اور ہمارے آئین کے اعتبار سے ناقابل قبول اس لیے ہیں کہ اطیع اللہ و اطیع رسول کے دائرے کے نیچے ساری چیزیں ہونی ہیں. ٹھیک ہے. اطیع اللہ و اطیع رسول و اولی الامر بھی اطیع اللہ اطیع رسول کے تابع ہے. سبحان کہ اللہ. اولی الامر نے اگر مباحات میں کوئی چیز طے کی ہے کہ اگر کہیں پر طے کر دیا کہ جی 60 سال کی عمر ریٹائرمنٹ کی ہے یا لیفٹ ہینڈ سائڈ پر ہماری گاڑیاں چلا کریں گی یا سرخ بتی پر اتنا، یہ سارے مباحات ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے اندر دین نے کہہ دیا کہ اگر حکومت وقت ایک مصلحت کو دیکھتے ہوئے چیز طے کرے تو کر لے، تو کریں. آپ لیکن جب سود کا معاملہ ہو تو سود کا معاملہ حکومت وقت کا ہی نہیں ہے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہمارے سامنے موجود ہیں. اور فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب قرآن نے فرما دیا تو پھر قرآن کو دیکھا جائے گا. یہ دیکھیں انیس صاحب سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑا واضح فرما دی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. اگر اللہ اور اس کے رسول کوئی چیز طے کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی مسلمان مرد اور عورت کا اس میں کسی قسم کا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ہاں یا نہ کرنے کا ٹھیک کہ یہ غلط ہے یا صحیح ہے، ٹھیک یہ اختیار ہی ختم ہے. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں علماء کرام مسلمان من حیث المجموع تمام مکاتب فکر کے علماء اس پہ متفق ہیں کہ حلت اور حرمت جو قرآن نے اور اللہ اور اس کے رسول نے طے کی ہے اس کے آگے مسلمان کچھ نہیں بولے گا. سبحان اللہ. سبحان جو تفصیلات ہیں مباحات ہیں اس کی ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے. وہ مباحات اس میں تو جیسا آپ نے کہا رائٹ ہینڈ ڈرائیو لیفٹ ہینڈ ڈرائیو اور بہت ساری تفصیلات ہیں، وہ سب تابع ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام. اب اگر کوئی شخص آ کے سود کے معاملے کو چھیڑتا ہے، کوئی شخص آ کر جو یہ مردوں اور عورتوں کی شادی اور اس طرح کے جو مسائل ٹرانسجینڈر وغیرہ کے حوالے سے چھیڑتا ہے، کوئی اور آ کر مسلمان معاشرے کے اندر جو ہے وہ بدفعلی کو رواج دینے کے لیے بالکل یا 18 سال سے کم عمر کا غیر مسلم اسلام قبول نہیں کر سکتا نہ کرنا، یا اس قسم کے جو قوانین بنتے ہیں جی یہ قوانین اطیع اللہ اطیع رسول کے خلاف ہیں اور یہ پاکستان کے آئین کے بھی خلاف ہیں. ٹھیک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں کوئی جائے ان کے خلاف مختلف بڑی عدالتوں میں پٹیشن دائر کرے اور کہے کہ یہ قانون کیسے بن گیا. ٹھیک ہے. اب وہ ہمارا پروسیجر اتنا لمبا ہے، اتنا لینتھی ہے، اتنا زیادہ اس میں اخراجات ہوتے ہیں کہ لوگ پھر رک جاتے ہیں. اللہ ورنہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مفتی صاحب بہت طویل گفتگو ہماری ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں کم از کم ایک آدھ سوال تو رکھا جائے آپ کی خدمت میں. ویڈیو کوسچن مفتی صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ طلاق کے بعد بچہ شرعی طور پر کس کے پاس رہ سکتا ہے؟ دیکھیے نیک صاحب، طلاق کے بعد
دو باتیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ طلاق کے بعد بچہ رکھنے کے حوالے سے دو صورتحال پیش آتی ہیں. ٹھیک. ایک صورتحال یہ پیش آتی ہے کہ ماں باپ میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا معاملے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے. ٹھیک. تو اس صورت میں فقہائے کرام کا اتفاق ہے کہ بچے کی مصلحت کو فوقیت دی جائے گی. اچھا. یعنی فرض کریں کہ آپس میں طلاق ہوئی اور معلوم ہوا کہ وہ جو مرد ہے وہ مثلا خدا نخواستہ نشہ کرتا ہے، لاپرواہ آدمی ہے، تو اس صورت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ باپ ہے لہذا بچہ اس کو دو، بلکہ دیکھا یہ جائے گا کہ اس کے پاس بچے کے رہنے میں بچے کی مصلحت نہیں ہے، لہذا بچہ اس کو نہیں دیا جائے گا. اچھا. اسی طرح اگر ایک عورت کا معاملہ ایسا سامنے آتا ہے کہ وہ لاپرواہ ہیں یا کوئی بیماری ایسی ہے اس کو ذہنی طور پر یا کوئی نفسیاتی طور پر کہ بچے کا وہاں رہنا خطرناک ہے، تو بچہ ان کو نہیں دیا جائے گا. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسری بات ہے کہ اگر ایک عمومی معاملہ ہے کہ میاں بیوی بالکل ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں لیکن آپس میں ناچاقی ہو گئی، اب علیحدگی ہو رہی ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ بچہ کس کے پاس جائے گا. تو اصول یہ ہے کہ جو بچے کی پرورش ہے ابتدائی وہ چونکہ ماں بہترین کر سکتی ہے تو ماں کے پاس رہے گا وہ. ٹھیک. اور پچھلے دنوں یعنی ہمارے یہاں پاکستان میں ایک طریقہ کار یہ تھا کہ اگر ایک عورت دوسری شادی کر لیتی تھی تو اس سے بچے کا حق واپس لے لیا جاتا تھا. تو حال میں ہی سپریم کورٹ نے اس حوالے سے اسی اصول کو بنیاد بنا کر فیصلہ دیا ہے، اور وہ صحیح فیصلہ ہے کہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ بس ایک عورت نے شادی کر لی تو بچہ چھین لیا جائے، بلکہ اس کے باوجود بھی دیکھا جائے گا کہ بچے کا کہاں رہنے میں فائدہ ہے. اگر بچے کا ماں کے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے تو خواہ وہ خاتون دوسری شادی کر بھی لیں بچے کو ماں کے پاس ہی رہنے دیا جائے گا، محض اس بنیاد پہ اس سے بچہ نہیں چھینا جائے گا کہ تم نے دوسری شادی کیوں کر لی. ٹھیک. کیونکہ دوسری شادی تو مرد بھی کر سکتا ہے، تو اگر مرد دوسری شادی کرے تو اس سے تو بچہ واپس نہ لیا جائے، لیکن عورت کرے تو واپس لے لیا جائے. تو انہوں نے کہا محض اس بنیاد پر نہیں ہوگا، مصلحت کو دیکھا جائے گا. اور ایک خاص مدت تک پہنچنے کے بعد جو بلوغت کی ہے یا 7 سال کی ہے اس میں وہ حق حضانت جو ہے وہ تربیت کا وہ باپ کے پاس چلا جاتا ہے اور باپ اس کو دیکھتا ہے. لیکن ان دونوں میں ایک اصول کی بات بڑی اہم رکھنی چاہیے میر صاحب، یہ پرورش کا حق یا پالنے کے حق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر ماں کے پاس ہے تو وہ باپ اس سے نہیں مل سکتا ہو، یا اور اگر باپ کے پاس ہے تو ماں نہ مل سکتی ہو. ایک ہمارے یہاں یہ بڑا ایک طریقہ ہو گیا کہ ہم باپ کے پاس آ گئے تو وہ ماں کو ملنے نہیں دیتے، لے کے بھاگ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ماں کے پاس ہے تو باپ کہہ چونکہ ماں کے پاس ہے لہٰذا میں خرچہ نہیں دوں گا. میرے علم میں ایسے کیسز ہیں کہ بچہ جو ہے ماں کے پاس پل رہا ہے اور اپنے ماموں لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، یعنی ماموں، اور اپنے باپ یعنی نانا کے ساتھ بچے کے، اور شوہر ان کے کبھی کبھی آتے ہیں اور 100 روپے دے کے چلے جاتے ہیں، یعنی مہینے میں وہ شاید 400-500 روپے دیتے ہیں، اور دعویٰ ان کا یہ کہ میں ہر ہفتے ملوں گا. تو یہ بھی طریقہ غلط ہے. آپ کو اصول کے تحت بچے کی پرورش اگر ماں کے پاس ہے تو بچے کا خرچہ آپ دینے کے پابند ہیں. ماں کا تو نہیں دیں گے، ظاہر تعلق ختم ہو گیا. تو ہمارے یہاں ان سارے قواعد کے اندر نا بے اصولی بہت ہے، اور عام طور پہ میں نے دیکھا ہے ذاتی رنجشیں اس میں گھس جاتی ہیں، تو لوگ انتقامی جذبوں میں آ جاتے ہیں اور جھگڑے اور عجیب فساد. اور اس کے اندر سب سے زیادہ جس کی بدحالی اور بربادی ہوتی ہے وہ بچے ہوتے ہیں. کبھی وہ ماں ادھر پھنس رہے ہیں، کبھی ادھر پھنس رہے ہیں. عدالتوں میں آپ جائیں، عدالتوں میں آئے دن یہ ایک تماشا لگا ہوتا ہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے. تو اس کے اندر سب سے پہلے بچے کی مصلحت کو دیکھا جاتا ہے، کہاں رہنے میں بچے کی مصلحت بہتر ہے. تو ابتدائی تربیت تو ماں کے پاس ہے، لیکن ایک بچہ باشعور ہو جاتا ہے تو باپ کے پاس چلا جائے گا. لیکن اگر اس میں اندازہ ہے کہ باپ کے پاس جانے میں اس کے خراب ہونے کے امکانات ہیں تو عدالت اس کے حوالے سے کچھ لوگوں سے رائے لے کر آپ نے بات فرما دی کہ مصلحت کو دیکھا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ. آپ تشریف لائے اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین حضرات، یہ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے رکھے ہیں ہم نے. ان 2 دنوں میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں. پیر، منگل، بدھ اور جمعرات یہ 4 دن قرآن کریم کی مختلف آیات گفتگو میں آتی ہیں. ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے ہمیں جوڑتے ہیں، قرآنی علم ہم تک منتقل کرتے ہیں. شان نزول سے لے کر لمحہ موجود تک قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں. اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے، ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ سچائی زبان کی امانت ہے اور سنجیدگی عقل کی زینت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سچائی زبان کی امانت ہے
اور سنجیدگی عقل کی زینت۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار